پاکستان پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیلہم وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ابھی صدر مملکت کا پیغام سنایا جائے گا یوم پاکستان کے بارے میں۔ HOC۔ السلام علیکم، سب لوگوں کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ اللہ ہمیں مزید آزادی کے سال دیکھنا نصیب کرے۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری کا یوم پاکستان 23 مارچ 2024 کے موقع پر پیغام۔ میں یوم پاکستان کے پرمسرت موقع پر آپ سب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم تاریخی قرارداد پاکستان کی منظوری کی یاد منا رہے ہیں، جب 23 مارچ 1940 کو ہماری عزیز قوم اور ایک آزاد وطن کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی۔ آئیے آج ہم اپنے گزشتہ سفر پر غور کریں اور اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اور ایک خوشحال اور متحد پاکستان کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کریں۔ آج اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو ہمارے آباء و اجداد کے ویژن اور عزم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ 1940 کی قرارداد پاکستان ہماری تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قرارداد سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کا راستہ ہموار ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے خواب کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے انتھک محنت کی، اور آج کے دن ہم ان کے عزم اور قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ آزادی سے لے کر اب تک کے سفر میں ہم نے مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ ہماری مسلح افواج، سول انتظامیہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر متزلزل عزم کے ساتھ ہماری قوم کی حفاظت، سلامتی اور خود مختاری کو یقینی بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف 2 دہائیوں پر محیط جنگ میں ان کا فاتحانہ کردار، قدرتی آفات کے دوران فرض کی پکار پر تیز رد عمل اور دنیا بھر میں امن مشنز میں ہمارا کردار عالمی امن اور پرامن بقائے باہمی کے لیے ہمارے غیر متزلزل عزم کا نمایاں اظہار ہے۔ آج ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی تحریک پاکستان کے دوران اور غیر قانونی بھارتی زیر تسلط جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے جاری جدوجہد میں دی جانے والی بے مثال قربانیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں بدترین جبر اور ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہندوتوا کے ایجنڈے سے متاثرہ آرٹیکل 370 اور 35A کی یک طرفہ منسوخی اس کی ایک مثال ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس تنازع کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ پاکستان مظلوم کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت کی فراہمی تک ہر قسم کی اخلاقی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسی طرح پاکستان کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے معصوم فلسطینیوں کے اندھا دھند قتل، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں پر مسلسل حملوں پر گہری تشویش ہے۔ پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق القدس شریف میں دارالحکومت پر مبنی ایک آزاد، پائیدار اور ملحقہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔
آئیے آج ہم یوم پاکستان کی روح کے مطابق جمہوریت، انصاف اور مساوات کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کریں۔ میں آپ سب سے محنت، دیانتداری اور ہمدردی کی اقدار اپناتے ہوئے ملک کی تعمیر کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم متحد ہو کر رکاوٹوں کو عبور کریں گے اور اپنے پیارے پاکستان کے لیے ایک بہتر اور روشن مستقبل کی جانب گامزن ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اسلامی جمہوریہ پاکستان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اگلا پیغام وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد نواز شریف کا پیغام۔ میں اندرون اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یوم پاکستان پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 23 مارچ ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ 1940 میں اسی دن بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے تاریخی قرارداد لاہور کے ذریعے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تحریک آزادی کے رہنماؤں کی انتھک اور مسلسل سیاسی جدوجہد سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے مثالی قربانیاں دیں۔ لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ نئی ریاست کو بے پناہ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں سماجی، اقتصادی ڈھانچے اور ریاستی اداروں کی تشکیل اور مہاجرین کی آبادکاری شامل تھی۔ علاوہ ازیں نئی ریاست کو انتہائی کم وسائل کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرنا پڑا۔ تاہم قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں نوزائیدہ ریاست کو درپیش ان گمبھیر چیلنجز کے باوجود ایک آزاد جمہوری ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ پاکستانی عوام نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں اپنے نمائندوں کو منتخب کیا جس کے نتیجے میں وفاقی اور صوبائی سطح پر حکومتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ ہم پاکستان کو درپیش سنگین چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہیں جن میں مہنگائی، بے روزگاری، توانائی کے شعبے کا بڑھتا ہوا گردشی قرضہ، مالیاتی اور تجارتی خسارہ اور سب سے بڑھ کر دہشت گردی کا عفریت شامل ہیں۔ تاہم بحیثیت قوم ہم نے غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور وقت کی کسوٹی پر پورا اترنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک مربوط پالیسی اصلاحات کے فریم ورک کے ساتھ پاکستان کو معاشی بحالی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان اقدامات سے معاشی استحکام آئے گا اور ہم مہنگائی کی موجودہ لہر پر قابو پا لیں گے۔ آئیے آج کے دن پاکستان کو امن، ترقی اور استحکام کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے پختہ عزم کی تجدید کریں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے آج کے فیصلے اور کارکردگی ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد کریں جو ہر قسم کے مذہبی، نسلی اور سیاسی تفریق سے پاک ہو اور جہاں ہماری مشترکہ اقدار پھل پھول سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ آپ تمام اہل وطن کو میری طرف سے آج 23 مارچ کی مبارکباد۔ اس ٹھنڈ میں اب صبح آپ آئے ہیں اس تقریب میں شرکت کے لیے جو آپ کی پاکستان سے ایک محبت کا ثبوت ہے۔ تو آج آپ میں سے کچھ لوگوں نے پریڈ بھی دیکھی ہوگی جو اسلام آباد میں حادثہ ہوتی ہے، اور میں نے بھی صبح دیکھی کیونکہ وہ ایک میں کچھ لوگوں سے تو میری اس کے بارے میں بات ہوئی، لیکن میں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ میں پاکستان ڈینمارک ریلیشنز پہ تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اس وقت ریلیشنز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ سال پہلے کی نسبت آج زیادہ مضبوط ہے اور مطلب پازیٹیوٹی کی طرف ہے، مطلب جو کہ ایک 40,000 6 ملین کی پاپولیشن میں ایک بڑا نمبر ہے۔ میں لسٹ دیکھ رہا تھا تو 2 تو مجھے ممبر پارلیمنٹ یہ ملے جو افغان اوریجن کے ادھر ہیں، ایک خاتون ہے ایک بندہ ہے، شاید کوئی اور بھی ہوں، 2 تو میں نے اچھا افغانی ہیں میرے خیال بہت تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے یہ اب اگلے جو بھی الیکشنز آئیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنی جو خاص طور پہ 2nd جنریشن 3rd جنریشن ہے ان کو انکریج کریں کہ وہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں، سسٹم کا حصہ بنیں، کیونکہ جب آپ اس سے ہی مطلب آپ ٹیبل پہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ if you are not on the table then you are on the menu۔ یہ آپ نے کبھی لفظ سنا ہے کہ if you are not on the table then you are on the menu۔
تو اس وقت جس طرح کے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے اوور آل انوائرمنٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اتنی اسکلڈ لیبر یہاں نہیں آ رہے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ انڈیویجولی، لیکن جس طرح گورنمنٹ لیول پہ ابھی یہاں ہیلتھ کیئر ورکرز کا شارٹیج ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، تو ان کی گورنمنٹ نے مطلب فلپینز کے ساتھ بھی، بھارت کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہے. اپنے سفیر کو بھی وہاں انوائٹ کیا کریں آپ جن علاقوں میں. تو وہ میری ان سے وہ ہمیشہ ان کو شوق ہوتا ہے پاکستان میں، کیونکہ دیکھیں وہ اس سے اس ملک کی پرسیپشن بناتے ہیں. اگر وہ اسلام آباد میں رہیں گے تو ان کی پرسیپشن تو اسی سے چیزوں سے نا، اور وہی اپنی حکومت کو یہاں پاکستان کے بارے میں ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کے پاس ایک بڑا ماشاءاللہ ایک بڑا ٹول ہے کہ آپ ان کو پاکستان میں جو ڈینش، میرے لیے بڑا ایک سرپرائز تھا، میں نے وہ دیکھا کہ وہ گجرات گئے ہیں، تو وہ وہاں انہوں نے ایک اسکول تھا جس میں وہ ایک ڈینش بھی پڑھائی جا رہی تھی. تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ سال سے کنٹینیوس مطلب امپروومنٹ ہے. تو باقی جو اچھا اس سے اچیو کیا ہوا ہے، سب سے پہلی تو بات یہ آ جاتی ہے. دیکھیے جب ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا، جب تک آپ کے پولیٹیکل ریلیشنز اچھے نہ ہوں، رستے نہیں کھلتے دوسری. میرے سے تو آپ میں سے اکثر لوگ بڑے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے جی رمضان کی بھی مبارکباد اور عید کی بھی ایڈوانس مبارکباد. شکریہ جی آپ کو بھی جی. تھینک یو جی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا هذه الهدية والحفلة مع جماعة المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة مع الابرار. یا رب العالمین ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما. جس چاہت محبت اور خلوص کے ساتھ امبیسڈر صاحب اور ان کے جملہ رفقا نے آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، میرے مالک ان کی چاہتوں کے اندر، ان کی محبتوں کے اندر اپنی خصوصی کرم نوازیوں کا نزول فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو خوشحالی عطا فرما، امن کے اجالے عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو معیشت کا جمال عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما. ہمارے ملک پاکستان کی معاشرتی اور جغرافیائی حدود کی یا رب العالمین خود حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما، عوام پاکستان کی خیر فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. جنہوں نے ملک پاکستان کو بنانے میں اہم رول ادا کیا، محترم قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ، یا رب العالمین ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. اور اس کے علاوہ ملک پاکستان کے دفاع کے لیے جنہوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میرے مالک سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما. یا رب العالمین سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ابد الاباد تک ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، عذاب قبر سے نجات نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما، سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما. یا رب العالمین اس ماہ مبارک کی بہاروں کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو جو بھی میلی نظر سے دیکھے اس کو خائب و خاسر فرما، امن کے اجالے عطا فرما، معیشت کا جمال عطا فرما، نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرما. یا رب العالمین ہر قسم کی فتنہ اور شر سے محفوظ فرما. یا رب العالمین زمینی اور آسمانی و ناگہانی آفات سے محفوظ فرما. میرے مالک ملک پاکستان کو ملک سے وفا رکھنے والے اور ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما. یا رب العالمین دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص کشمیری بھائی اور اس طرح فلسطینی بہن بھائیوں کی حفاظت فرما. یا رب العالمین جو بے گھر ہیں ان پر اپنی رحمت کی
اپنی رحمت کا نزول فرما، اور جو اس دنیا سے وصال فرما کہ میرے مالک انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان ابیسی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.